انہی طلباء کی برکت تھی، انہی طلباء کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر ہر گلی سے یہ تحریک چلی، اتنی بڑی تحریک چلی کہ ہر شہر سے علماء اٹھے۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اسلام آباد کے اندر آئے، اسمبلی سے باہر یہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اسمبلی سے باہر یہ اپنی تحریرات لکھ کے مسلمانوں کے اندر شائع کر رہے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جو علماء ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کوثر نیازی، عبدالستار نیازی، یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اسمبلی کے اندر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، قادیانیوں کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ کئی دن تک یہ بحث جاری رہی۔ قادیانی کی طرف سے مرزا ناصر ان کی نمائندگی کے لیے آتا تھا، تو اس وقت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندے تھے، مسلمانوں کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیس لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت انہی سیاسی علماء کی برکت سے، وگرنہ تحریکیں پہلے ہی چل چکی تھی۔ 10,000 مسلمانوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اپنی جانیں قربان کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں بنی تھی۔ قادیانی عروج پر تھے تو مسلمانوں کو ایسی قوت چاہیے تھی، مسلمانوں کو ایسی طاقت چاہیے تھی کہ پوری نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ان قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جائے، ان کو قومی سطح پر غیر مسلم قرار دے کے ان کے عروج کو ختم کیا جائے۔ تو پھر یہی تحریک علماء کے صدقے کامیاب ہوئی۔ کئی دن بعد کے بعد آخر ذوالفقار علی بھٹو کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، 7 ستمبر 1976 کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہے۔ 1976 کو 7 ستمبر کو 1976 کو یہ فیصلہ منظور ہوا، قادیانیوں کو قومی سطح پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو یہ انہی علماء کا نتیجہ تھا کہ آج قادیانی غیر مسلم ہے، آج قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، آج قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، آج قادیانی کھلے عام اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ تو انہی سیاسی علماء کا نتیجہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں سیاسی علماء کو نہیں مانتے، آج ہم کہتے ہیں سیاسی علماء یہ دین کی بدنامی کا سبب ہے، آج ہم سیاسی علماء پر بڑے بڑے تبرہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی انہی سیاسی علماء کی برکت سے حل ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں پر یہ علماء منبر و محراب کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے دین کی قومی سطح پر، ہمارے دین کی عالمی سطح پر اگر کوئی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ منبر و محراب والے علماء نہیں ہے، وہ مساجد و مدارس والے علماء نہیں ہے، وہ تبلیغی جماعت والے علماء نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کی، تبلیغی جماعت کی، مدارس اور مساجد کی، ختم نبوت کے مسئلے کی، آج بھی دیکھیں 7 اگست کو جب یہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہوا تو یہی سیاسی علماء کا نتیجہ تھا۔ یہ ہم نے تو نہیں کیا، منبر و محراب والوں نے تو نہیں کیا، مساجد و مدارس والوں نے نہیں کیا، یہی سیاسی علماء تھے اسمبلی کے اندر تو تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ اہل بیت بل پاس ہوا۔ تو اس لیے اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں تو سیاسی علماء کو بھی مانیں، سیاسی علماء پر ایسے تبرہ نہ کریں، ایسے طعن و تشنیع نہ کریں۔ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمارے تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت کے محافظ ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں، مساجد و مدارس کے محافظ ہیں۔ تو آج پورے پاکستان کے اندر 7 ستمبر کو یوم فتح مبین کے طور پر منایا جاتا ہے، تو انہی سیاسی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں 7 ستمبر کو ختم نبوت پر خوب منانا چاہیے، قادیانیوں کو جلانا چاہیے۔ ہمیں ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 7 ستمبر یہ ہمارا تاریخی دن ہے، یہ ختم نبوت کا دن ہے، یہ فتح مبین کا دن ہے۔ اس کے اندر جو بھی پروگرام ہو ختم نبوت کا، جو بھی ریلی ہو، اسی خوشی کے اندر شریک ہو کہ ختم نبوت کے اندر ہماری خوشی شریک ہے، ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔